السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، آپ سب کے سامنے یہ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک پوسٹر لگایا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے آئی لو محمد، کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ تو ایک گنجے کے کہنے پر اور پوسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور پوسٹر جو ہے وہ ہٹا کر، اور پوسٹر جو لگاتا ہے اس پہ بھی ایف آئی آر کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو اس طرح اپنی محبت کا دعویٰ کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ مجھے آئی لو محمد، تو سب پہ ایف آئی آر کٹے گی، پرچہ کٹے گا، ان سب کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ مسلمان کے ایمانوں کو للکارا جا رہا ہے، مسلمان کے ایمانوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایمان میں مضبوط ہے یا کچا ہے، مسلمان ایمان میں کچا ہے کہ مضبوط ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ مسلمان کو اللہ نے اتنا زیادہ ایمان دیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مسلمان سیریس ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، چاہے نماز نہیں بھی پڑھتا ہو، وہ دین کا کام نہیں بھی کرتا ہو، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اس نے کلمے کا اقرار کر لیا اور اللہ کی وحدت کا اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کر لیا، نبی ہونے کا اقرار کر لیا، اور آخری نبی ہونے کا اقرار کر لیا، تو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے مسلمان یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جو بھی آئی لو محمد کہے گا تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور ان کو نظر بند کیا جائے گا، ان پہ ایف آئی آر کی جائے گی، ان پہ پرچے کٹے گے، تو مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا تو سارے مسلمان نکل کے آئے، اور صرف وہاں کے مسلمان ہی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو چڑھائی آئی لو محمد، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور تم ہمارے دلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو۔ تو یہ یاد کرنا چاہیے ان گنجوں کو منع کرنے والوں کو کہ غازی علام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لاج ان کے جو ان کے بڑے جو بڑا تھا ان کے ساتھ کیا کیا تھا، راجپال کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ کیا اس کا اشر کیا تھا راجپال کا، غازی علام الدین نے۔ مسلمان جتنا بھی ایمان کا کچا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے وہ سیریس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں بچپن میں سکھائی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل سے کوئی بھی کافر، غیر مسلم، ملحد، مرتد اور کافر ہمارے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری بیوی قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جان قربان، ہمارا وقت قربان، ہمارا سب کچھ قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، جب بھی اللہ نے ان کو مقام دیا، اور آج بھی صحابہ کرام پوری دنیا میں دین اسلام کو لے کے پھیل گئے، تو ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کم کر سکتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں، اور جب ایف آئی آر کا مسلمان ایف آئی آر سے نہیں ڈرتا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، تو مرد بھی نکل کے آئے، عورتیں بھی نکل کے آئی، بچوں نے آئی لو محمد کے اسٹیکر لگائے، ہیش ٹیگ لگائے، تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اور اپنے
آل اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ ولدی اپنے اولاد سے زیادہ، وہ والناس اجمعین تمام لوگوں سے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ تمہیں میری محبت مقدم ہونی چاہیے. ماں سے ہی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے اور اولاد سے بھی ہوتی ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے پھر ماں کو نہیں دیکھنا، باپ کو نہیں دیکھنا، اولاد کو نہیں دیکھنا، مال پیسہ نہیں دیکھنا، ساری دنیا کو نہیں دیکھنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب کی ہے تو پھر اس میں آگے بڑھ کے دکھانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ وہ اسلام نہیں لائے تھے. جب انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی الٹی بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہچ کی تماچا مارا ان کو. انہوں نے شکایت کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے ابوبکر نے مجھے مارا تھپڑ. تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تم نے کیا کیا باپ کے ساتھ؟ رسول اللہ آپ کی گستاخی کی تھی، نے گستاخی کی تھی، میرے پاس تو تلوار نہیں تھی، میں اسی گردن اڑا دیتا. تو یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے. تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی گستاخی کرے، یا تمہارا باپ سامنے گستاخی کرے، یا ماں کرے، یا تمہاری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، یا تمہارے دوست احباب کو گستاخی کرے، تم نے پھر رشتے ناطے نہیں دیکھنے. پھر تم نے یہ رشتے نہیں دیکھنا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرے خاندان میں سے نہیں، یہ تمہیں کتنا پیارا ہے یہ نہیں دیکھنا. تم نے یہ دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور سب سے مقدم اللہ کے نبی کی نسبت کو رکھنا ہے، سب سے مقدم اللہ کے نبی کی نسبت کو رکھنا ہے. تو یہ کافر سن لے، یہ گائے کے پجاری، گائے کا پیشاب پینے والے سن لیں، ہم اللہ کے نبی کی محبت کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دھڑکوں میں بستے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا. جب تک جان میں جان ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے رہ گے اور کہتے رہ گے آئی لو محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم بھی ہمیشہ آپ پہ درود شریف پڑھتے رہیں گے. اور آپ کو اللہ آپ کو واسطہ ہے، آپ تو بڑے کریم ہیں، اللہ نے آپ کا نام کریم رکھا ہے، تو قیامت پہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے گا، شفاعت کر دیجیے گا، اور آپ کی شفاعت ہی ہمیں کافی ہو جائے گی. یا رسول اللہ ہم بڑے امید لگ کر آئے ہوئے آپ کے در پر، دربار پر، ہمیں اپنے روزے پہ بلا لے، مدینے بلا لے، اپنا گھر دکھا دے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو ہمارے دل سے نہیں نکالتا. میں ایک شعر آپ کو سنا دوں، اپنی بات پھر ختم کرتا ہوں. دل مانگو گے جگر دے گے، دل مانگو گے جگر دے گے، دودھ مانگو گے کھیر دے گے، دل مانگو گے جگر دے گے، دودھ مانگو گے کھیر دے گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی تو تمہاری ٹانگیں پکڑ کے چیر دے گے. ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے. اور ہم پھر کہتے ہیں آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو احمد، آئی لو احمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی عقیدت، سچا عشق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک ہمارا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہے، اور قربان کرتے رہ گے کیونکہ یہ ہمارے کام آنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، آگے شیئر کر دے. ہو سکتا ہے کوئی بھی عمل کر لے اس میں میری اور آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.